اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس شخص کو، عابد کو، جہنم سے 500 سال کی دوری پر لے جاؤ اور وہاں پہ اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الحدیث سیریز کا 17واں واقعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، تو فرمانے لگے ابھی ابھی میرے دوست جبرائیل جو ہے تشریف لائے اور انہوں نے مجھے گزشتہ امتیوں میں سے ایک امتی کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، وہ تجارت بھی کرتا، عبادت بھی کرتا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک للحاکم میں نقل کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا وہ عابد جو ہے دن بھر تجارت کرتا اور رات کو عبادت کرتا۔ جب اس کا تعلق اللہ سے بڑھنا شروع ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اپنی دکان کو، سارے سامان کو بیچ کر وہ پیسہ میں اپنے بیوی بچوں کو دوں اور جو ہے میں عبادت کے لیے نکل جاؤں۔ چنانچہ اس نے سامان کو بیچا، بیوی بچوں کو جو ان کے اخراجات تھے وہ دیے، اور ایک سمندر کے کنارے ایک جھوپڑی اس نے بنائی اور اس میں رہنے لگا، اور اس کے قریب ہی جو ہے انگور کا درخت تھا اور پانی کا چشمہ تھا، تو وہ وہاں سے پانی پیتا، انگور کھاتا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 500 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ پھر اس عبادت گزار شخص کو احساس ہوا کہ میں شاید چند دنوں کا مہمان ہوں۔ وہ کہنے لگا اے اللہ میں نے 500 سال آپ کی عبادت کری، اے اللہ آپ مجھے سجدے میں موت دیجئے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر کہنے لگا اے اللہ میں نے جو عبادت کی، اس عبادت کے بدلے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تمہاری عبادت کے بدلے جنت نہیں ملے گی، تمہیں جنت میری رحمت سے ملے گی۔ یہاں تک جو ہے المستدرک للحاکم کا واقعہ ختم ہوا۔ اسی واقعے کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس عابد سے اللہ نے کہا کہ جنت تو میری رحمت سے ہی ملے گی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اللہ جنت جو دے گا وہ اپنی رحمت سے دے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میرے لیے تو جنت پکی ہے، یہ اس کی خام و خیالی ہے، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے خطبات طیب میں، اس میں یہ اضافہ ملتا ہے کہ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس شخص کو، عابد کو، جہنم سے 500 سال کی دوری پر لے جاؤ اور وہاں پہ اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس شخص کو جو ہے جہنم کی تپش آتی رہی، پیاس کی شدت بڑھتی رہی، تو غیب سے اس کے سامنے ایک پیالہ، ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں پیالہ تھا، اور آواز آئی کہ اگر تمہیں پانی پینا ہے تو تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو صرف عبادتیں ہی ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں 500 سال کی عبادتیں دینی پڑیں گی، پھر تمہیں یہ پانی کا پیالہ ملے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے پیالہ دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے اپنی ساری عبادتیں دی اور وہ پیالہ پی لیا۔ اس کے بعد جو اس واقعے سے جو امام قرطبی یا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے جو آگے کا واقعہ لکھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ اس کو کہے گا کہ اب تم 500 سال تک میں نے تمہیں رزق دیا، انگور کا جو تمہارے لیے درخت اگایا، تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، اس کا تم حساب دو۔ تمہیں جو 500 سال تک سانسیں آتی رہی، اس سانس کا حساب دو، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی عبادت کریں، عبادت میں ہمیں عبادت پہ ناز نہ ہو۔ اگر اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے رہا ہے، حج کی توفیق دے رہا ہے، تہجد کی توفیق دے رہا ہے، یہ سب اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو شیطان کب کا ہمیں مضبوطی سے باندھ چکا ہوتا، اور ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہم سجدہ کرنے سے بھی قاصر ہوتے۔ تو جتنا بھی یہ ذکر کی بھی جو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ
ایک بزرگ کہنے لگے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ ذکر قبول ہے؟ تو فرمائے ایک نام لینے کے بعد اتنا بڑا بادشاہ تمہیں دوبارہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کو رب نے قبول کر لیا، اور جن کی قبولیت ہٹا دی جاتی ہے ان کا ذکر بھی رک جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، عبادت کر کے ہمیں ناز نہ ہو بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کہ بلکہ سجدہ شکر کریں، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔